الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 140 سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ باغ بھی جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، زمین پہ بیلیں پھیلتی ہیں، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں اور ان کے پھل آئیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو کوئی بھی فصل کاشت کرو، کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرنا، بے جا نہ اڑانا، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور چوپایوں میں کچھ جانور جو ہیں وہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، بڑے قد والے، اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹے قد والے جو زمین کے ساتھ چلتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اپنے اوپر حرام نہ کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانعام اس کے اس حصے میں عرب جہالت کے اور جاہلیت کے زمانے کی مختلف رسمیں اور واقعات بیان ہو رہی، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان بے بنیاد اور غلط باتوں سے روکنا کہ وہ ان بری حرکتوں سے، ان بے بنیاد اور ظالمانہ جاہلانہ رسموں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ چنانچہ کئی چیزوں کا ذکر کل کے سبق میں گزر گیا۔
جس میں مشرکین کا اللہ کے نام کے اوپر بھی حصہ نکالنا اور اپنے شرکاء کے لیے بھی حصہ نکالنا۔ اسی طرح اپنی اولادوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی، مفلسی کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے۔ اس کا ذکر کل کے سبق میں بھی گزرا ہے اور آج بھی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ان کی جاہلانہ رسمیں کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر کھانے کی مختلف چیزوں پر، فصلوں کی مختلف قسموں پر یا مختلف جانوروں پر انہوں نے کیا لگا رکھی تھی؟ پابندی۔ اس میں وہ اپنی مرضی کرتے تھے کہ یہ فصل ہے، یہ کھیتی ہے، بھئی یہ ممنوع ہے، ہر بندہ اس کو کھا نہیں سکتا، اس کو صرف فلاں لوگ کھا سکتے ہیں۔ یہ احاطہ جو ہے، یہ جگہ جو ہے، اس سے شکار کیا ہے جی؟ ممنوع۔ اگرچہ وہاں شکار عام ہوگا لیکن کہیں گے کہ جناب یہاں شکار کرنا ممنوع۔ یہ نقل ہے اللہ کے گھر کی، کیونکہ شکار حرام کہاں پہ ہے؟ حرم میں، کعبہ میں۔ قرآن مجید میں ہم نے پچھلے پارے میں آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے آزمائیں گے، اور وہ شکار کیسا ہوگا؟ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جس سے تمہارے ہاتھ پہنچتے ہوں گے، یعنی بالکل وہ شکار تمہارے پاس ہوگا، حلال پرندے تمہارے بالکل ساتھ ہوں گے، خبردار انہیں شکار نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں آزمائیں گے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، دو چیزیں اللہ نے بولی۔ اتنا قریب تمہارے وہ شکار ہوگا کہ وہ تمہارے دسترس میں ہوگا، یعنی اسے ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکے، یا پھر وَرِمَاحُكُمْ، تمہارا نیزہ، تمہارا تیر جو ہے وہ اس کو آسانی سے لگ سکتا ہو۔ اللہ تمہیں آزمائیں گے لیکن خبردار میرے حرم میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ یہ مشرک اٹھے، انہوں نے اللہ کے گھر کی یہ عزت اور شان پروٹوکول جو ہے وہ اپنے شرک کے اڈوں کو بنا دی، ان کو یہ پروٹوکول دے دی کہ یہاں بھی شکار کیا ہے جی؟ حرام۔ بہت بڑا شرک کا اڈا ہے، اور پورے ضلع کا سب سے منحوس گاؤں ہے۔ کل مجھے بتایا ایک آدمی آیا ادھر سے کہ جی لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں، آپ کہتے ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ تھے، اور وہ جو پل ہے اس نے کہا وہ خود ہو کر آیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ پاؤں اٹھا دینا اس پل پہ لوگوں میں چلتے ہوئے، آپ گریں گے نہیں۔ کتنا لمبا پل ہے دریا کا، نہر کا، کہ اگر اس پہ چلتے ہوئے، یعنی اس طرح سینے کے ساتھ سینہ ملا ہوا ہے، خود ہو کیا ہے؟ انا للہ انا الیہ راجعون۔ 3 دن کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، فیملیاں لائے ہوئے ہیں۔ یہ رن مل کی بات کر رہا ہوں، رن مل، نام دیکھو تم۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کتنی ضرورت ہے قرآن کی تعلیم عام کرنے کی، لوگوں کو جہالت سے روکنے کی۔ یہ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو جہان کا ناچ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو جہان کی بری حرکت جو ہے، جاہلانہ حرکتیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ایک ہدایت لے کر آئے ہیں، صاف ستھرا دین لے کر آئے ہیں۔ ہماری نہیں مانتے، ہمارے ساتھ تو ویسے ہی چلو لوگوں کو ہے بغض ہے، اپنوں کی مان لو۔ کن کی؟ مولانا احمد رضا خان مشہور نام ہے، جو کہ اپنے مسلک کے سب سے بڑے عالم، بنیاد رکھی ہے ایک سلسلے کی۔ ان سے کسی نے سوال کیا، یہ کتاب ہمارے پاس پڑھی ہے مسجد میں، دیکھ، ملفوظات
کتاب کا نام ہے ملفوظات، ان کی درواز کی باتیں اور سوال جواب اس میں جمع ہے۔ سوال کرتا ہے کوئی بندہ آ کے، حضور دربار عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسے؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسے؟ نیچے جواب ہے ارشاد، جواب لکھتے ہیں ارشاد، یہ نہ پوچھو عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسے، یہ پوچھو لعنت کتنی برستی ہے، یہ پوچھو لعنت کتنی برستی ہے۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ ذکر کی، صحیح حدیث مبارکہ، لعن اللہ علی زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو علی زائرات القبور، ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارتوں کو جاتی۔ بھئی پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے۔ ہمارا جرم بس یہ ہے، اور ہم مانتے ہیں یہ جرم، کہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، لعن اللہ علی زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو وہ لعنتی عورتیں ہیں، کیا ہیں؟ علی زائرات القبور، جو میلوں ٹھیلوں پہ قبروں کی زیارتوں کو جاتی ہیں، والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اور وہ لوگ جو وہاں پہ سجدے کرتے ہیں اور وہاں پر چراغ جلاتے ہیں، ان کے سب کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ہوئی ہے؟ لعنت۔ آپ یہ دیکھو ہوئی کس کی زبان سے؟ لعنت کا لفظ ارشاد فرمانے والے وہ کون ہیں؟ وہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو کتنی نفرت اور غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ تو اللہ کے گھروں کی عزت جو ہے وہ اپنے احاطوں کو، اپنے درباروں کو، اور یہ پوری پٹی جو ہے نا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ دربارستان، کیونکہ کاروبار ہے زبردست، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، بس ایک گنبد کھڑا کر دو، اور اگر ابھی آپ کا چکر لگے، میرا تو کبھی کبھی لگتا ہے چکر ادھر، آپ کا چکر لگے تو آپ دیکھیں گے ایسے کھمبیوں کی طرح دربار اگ رہے، بہت سارے نامکمل، یہ جو بالکل نہر کے ساتھ ہے وہ پہلے نامکمل تھا، اب وہ بھی پورا جناب اس کی بھی وہ جو ہے پورا فریش کر دیا اسے بھی، کچھ دربار زیر تعمیر ہیں، کچھ پورا علاقہ جو ہے لوگوں کا کاروبار۔ تو وہ اپنے احاطوں کو کہتے تھے کہ یہ ممنوع ہے، یہ چوپائیں ممنوع ہیں، یہ کھیتیاں ممنوع، اسے صرف ہماری مرضی کے لوگ کھا سکتے ہیں، یہ دودھ باہر سے آنے والے اس کو پی نہیں سکتے۔ یہ جو ادھر شرک کا اڈا کئی دہائیوں سے چلتا رہا، ابھی بھی کچھ اس کی رونق باقی ہے، بابا نور شاہ، سبحان اللہ، بابا نور شاہ، کتنے عرصے تک لوگ جو ہیں وہ ادھر ہمارے شہر کے قریب علاقوں کے وہ خالص دودھ کے وہ گھڑے اور برتن اٹھا کے پیدل سفر کر کے جناب پہلا دودھ اور دوسرا دودھ اور تیسرا دودھ، وہ لوگ وہاں پہ جا کے، اور انہوں نے آگے فیکٹری لگائی ہوئی ہے دودھ کی بھی، ہول سیل، ٹھیک ہے، اور پھر کریم اتار کے ادھر کارخانہ ہے۔ اور لوگوں کا کیا عقیدہ تھا کہ یہاں پہ جناب جو ہے وہ ہمارے جانوروں کے دودھ میں کیا ہو جاتی ہے، اگر یہاں پہ دودھ دیں گے برکت ہو جائے گی، جانور ٹھیک رہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور لوگ جو ہے وہ اتنا عرصہ ادھر شرک کرتے، کوئی حالت نہیں۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، بابا نور شاہ پتہ نہیں ہے بھی سی کہ نہیں سی، بابا دودھ شاہ ہونا چاہیے تھا اس کا، لا یطعمها الا من نشاء، وہ کہتے تھے صرف ہماری مرضی کے لوگ یہاں پر وہ کھا پی سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک لفظ یہاں بار بار آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے، بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال میں، یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپنے خیال میں، کس جہالت کو بندہ روئے۔ اصل میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے صرف کس کے لیے؟ چومنے چاٹنے کے لیے، نہ سمجھتے نہیں ہیں بالکل، یہ ان کے ذہن میں ہی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے خراب ہو گیا کہ یار یہ قرآن بھی کوئی سمجھنے کی کتاب، اسے صرف رکھا ہوا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو بخش دے۔ اب آپ نے کہیں جانا ہے نا،
کسی فوتگی پہ، تو جا کے آپ نے یہ کہنا ہے، یہ پرانا لفظ ہو گیا جو پہلے، یا اللہ یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو بخش دے۔ اب نیا لفظ ہے کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں مجھے دے دے۔ اس نے کیوں بھائی، یہ تو میں بڑا گنہگار ہوں بھائی، مجھے اپنا پتہ ہے، کوئی سپارہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی تلاوت نہیں کی جاتی، کیوں بھائی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ اس اللہ اے تیرا بڑا نیک بندہ سی، اے ان جی بخشایا، اس کی جتنی نیکیاں ہیں، کیوں بھائی لوڈ صرف جا سکتا ہے واپس نہیں آ سکتا؟ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ صرف نیکیاں جائیں ہی جائیں واپس نہ آئیں؟ اب ہم واپس منگوایا کریں گے کیونکہ ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ پہلے تو نیک لوگ تھے، انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، ہم گناہگار لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، مختلف جانور تھے ان کی پشتوں پہ پابندی لگائی ہوئی، اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ واہ جی واہ، یہ جی ہاں یہ تو ابھی مہینہ گزرا ہے نا کہ اس جانور کی پیٹھ پہ کوئی بیٹھ گزریا کہ نہیں گزریا؟ گھوڑے کی بڑی جناب، حالانکہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کربلا میں اونٹ پر گئے تھے۔ کس پر گئے تھے؟ ایک گھوڑا پتہ نہیں نہ کتوں لے آنا، عام تھے نا اس علاقے میں، تو انہوں نے کہا چل گھوڑے نال ہی کام چلا لے۔ حضرت امام حسین کربلا میں کس پہ گئے تھے؟ اونٹ پر گئے تھے۔ نبی اس وقت اونٹ ہی تھا، نبی پاک یعنی مطلب کہ لمبی سواریوں کے لیے، صحرائی سفر کے لیے زیادہ مناسب اونٹ ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، گھوڑے پہ گئے اونٹ پر گئے، اونٹنی پر گئے جی۔ اس جانور پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس جانور پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، مختلف قسم کی چیزیں کل آپ نے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ان خرافات میں پڑے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اس گندگی میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ خود بھی تباہ ہوئے ہیں، تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی، پیچھے چلنے والوں کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی سیدھا رستہ نہیں دکھایا۔ تو چنانچہ آج کا سبق قد کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ تحقیق، پکی بات ہے، شک نہ کرنا۔ قد پکی بات ہے، خسرہ نقصان میں پڑ گئے، خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولادوں کو کیا کیا؟ اپنی اولادوں کو قتل کیا۔ اولادوں کے قتل کی کچھ اقسام میں نے کل آپ کو بتائی۔ بچیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، بچوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ایک وجہ ان کے قتل کی قرآن نے بیان کی ہے کئی جگہ پہ، 15ویں پارے میں، اسی طریقے سے 8ویں پارے میں بھی، اس آگے اگلے صفحے پہ بھی آئے گا کہ اولادوں کو وہ قتل کرتے تھے رزق کی تنگی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، کہ یار اتنا بڑا جھنجھٹ۔ اگلے صفحے پہ بھی آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آیت نمبر 151 میں آ رہا ہے کہ مفلسی اور غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل۔ آپ کہیں گے کتنے ظالم لوگ تھے یار، اولادوں کو قتل کر دیا بچوں کو۔ تو اولادوں کا قتل آج نہیں ہوتا، توبہ کر دیں جتنا ہوتا ہے، بس نام ذرا بدل گیا ہے، ابارشن بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ یا کوئی صفائی بولتا ہے یا کوئی اور نام رکھے ہوئے۔ بچی جنس معلوم ہوئی، کیا ہوئی؟ ماں کے پیٹ میں ہی جنس معلوم ہو گئی کہ یہ تو کیا ہے جی، بچی ہے، صفائی کروا، ختم کروا دی۔ اور یہ بہت زیادہ ہے، سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اور سب ہمارے فقہا کا اس پر مطلب کنسنس ہے، اجماع ہے کہ 4 مہینے یعنی یہ کام جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل ممنوع، اور یہ قتل اولاد میں ہی آتا ہے۔ کس میں شامل ہے؟ یہ کام بھی قتل اولاد میں شامل ہے۔ وہ کوئی بہت شاذ و نادر صورتیں ہیں جو عام طور پہ نہیں پائی جاتی، کہ جس میں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اسقاط حمل جس کو بولتے ہیں، ابارشن انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جس کیفیت سے یہ شروع ہے، 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، جنس معلوم کر کے اسے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے بچی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی خواہ مخواہ تماشا ڈاکٹر بناؤ کہ جی بچہ جو ہے نا آپ کا وہ ٹھیک نہیں، کیا نہیں، اچھا
تو ان پیڑوں پتہ لگ گیا ٹھیک نہیں، اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، ایسے بیٹھے حکم دیتے رہتے۔ اور بندے نے کیا کر دیا، اس کو ختم کروا دیا۔ تو 4 مہینے کی مدت اگر گزر چکی تھی تو روح اس میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے۔ اب یہ بالکل انسان کے قتل کے اس میں زمرہ میں آئے گا، اور اگر کوئی اس کی معافی چاہتا ہے تو اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، غلام آزاد کرنا، قتل کی دیت دے گا، یا ایک انسان کیا کرے گا، آزاد کرے گا، اگر کوئی اس گناہ کی کیا چاہتا ہے، معافی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جہالت عام ہے لوگوں میں، اور اللہ پہ توکل نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں عام ہیں۔ کس کس چیز کو بندہ روئے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بڑے نقصان میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا ہے بغیر کسی علم کے، علم تھا نہیں، جہالت تھی۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دیا میرے دیے ہوئے رزق کو۔ اور کیوں حرام قرار دیا؟ بس افتراء علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر جھوٹ بول کر کہ جی اللہ نے حکم دیا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہاں سے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ قد ضلوا، دوبارہ آ گیا جی قد، اللہ کہتے ہیں پکی بات ہے یہ لوگ بھٹک گئے، یہ کام کرنے والے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ وما كانوا مہتدین، اور بالکل یہ ہدایت پر قائم نہیں۔ اچھا، پچھلے سبق میں آج بھی ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے 2 چیزوں میں پابندیاں لگاتے تھے، وہ کھیتیوں میں اور چوپایوں میں۔ ہذہ انعام وحرث، یہ چوپائے اور یہ کھیتیاں کیا ہیں، وہ کہتے تھے ممنوع ہیں، یہ احاطہ ممنوع۔ اللہ تعالیٰ اب جو ہم آیتیں 2 رہ گئی ہیں سبق کی، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی بتانے لگے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، باغ بھی میں نے پیدا کیے اور چوپائے بھی میں نے، چھوٹے قد والے بڑے قد والے میں نے پیدا کیے۔ کوئی کسی کو کیا اتھارٹی ہے کہ وہ میری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کیا کرتا رہے، بندوں پہ حرام کرتا رہے؟ چنانچہ دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ تو ہے، انشأ جنات، جس نے باغات پیدا کیے۔ باغات کی پھر 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کچھ باغات ہوتے ہیں جو بیلیں، جس کی بیلوں کی شکل میں، جن کو یعنی چھتریاں بنائی جاتی ہیں، جیسے انگور وغیرہ کے باغ آپ نے دیکھے ہیں، وہ زمین پہ تو نہیں چل سکتے، ان کے لیے لازمی طور پہ کوئی چھتریاں، کوئی جالیاں جو ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں۔ جنات معروشات، اللہ ہی نے باغات پیدا کیے ہیں جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، وغیرہ معروشات، اور دوسرے وہ چیزیں کہ جو اوپر چھتریوں پہ نہیں چڑھتے بلکہ زمین کے اوپر پھیلتے، جیسے تربوز وغیرہ یا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین پہ پھیلتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ وَهُوَ الَّذِي، اس میں زور ہے، وَهُوَ الَّذِي میں کیا ہے کہ بھائی ایسے ہی آ کے مالک بن گئے، حلال ہے حرام ہے، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا کس نے کی ہیں؟ میں نے کی ہیں یا بابوں نے پیدا کی ہیں؟ بابے کو کیا پتہ، بابے کو اپنا نہیں پتہ۔ کہتے ہیں اس کو ایک ذمہ دار تھا، اس نے کہا کہ بیج، جب وہ اس طرح بیج زمین میں پھینک دیا نا، اوپر ہل سل چلا دیا، اس نے کہا کوئی بابا لے کے آؤ، مجھے یہ بتائے کہ میں نے بیج کون سا اس دفعہ بویا ہے، باقی باتیں بعد میں، اس دفعہ میں نے کون سا بیج بویا یہ صرف مجھے پتہ ہے، بابے غریب کو کیا پتہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اس میں زور ہے، اور وہی اللہ وہ ذات ہے، انشأ جنات، جس نے باغات پیدا کیے، معروشات وغیرہ معروشات، والنخل والزرع، کھجوریں اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون اور انار، متشابہا وغیرہ متشابہ، کچھ پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں شکل میں یا ذائقے میں یا سائز میں، وغیرہ متشابہ، اور کچھ نہیں ملتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا حکم دیا؟ کلو، یہ جو اللہ کہتے ہیں نا کلو، یہ اصل میں رد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کھاؤ، بھائی اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ رد ہے۔ اور کیوں حرام کی ہیں اپنے اوپر؟ کلو، کیا کرو؟ کھاؤ، یعنی تحریمات العباد کا رد۔ یہ جو کلو آ جاتا ہے نا،
اس کو اساتذہ فرماتے تھے تحریمات العباد کا رد، بندوں کی خود ساختہ پابندیاں، اپنے اوپر سختیاں، یہ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا۔ ایک دم والا تھا، ایک دفعہ کہنے اس بیٹھا ہوا تھا کسی کو دم کرنے کے لیے، تو کہتا ہے جی میرے دم کی ایک شرط ہے، میرے دم کی ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی کیا شرط ہے، آپ کے دم کی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی پہلے یہ کہنا ہے کہ میں فلاں پھل نہیں کھاؤں گا۔ او میں کہا جا تیرا کاک نہ میں تو تین مسلمان سمجھ دس چنگا پلا، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میرے دم کی یہ شرط ہے کہ فلاں پھل نہیں کھانا۔ میں نے کہا کیوں قسم اٹھواتے؟ کہتا ہے جی آنکھ لو نا، کچھ نہیں ہوتا، کون سا وہ پھل اس علاقے میں پایا جاتا ہے؟ کون سا وہ پھل اس علاقے میں نہیں پایا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا پھل پایا جائے یا نہ پایا جائے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ اس کے اوپر یہ حرام نہیں کر سکتے، یہ قسم آپ کی غلط ہے، توبہ کرو ابھی۔ اچھا تھا، سمجھ گیا، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کلو، میں نے پیدا کی یہ حلال پھل ہیں، کلو کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، اذا اسمرا، جب وہ پھل لے کر آئے، جب وہ فصل اپنی پھل تیار ہوں، کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور اللہ فرماتے ہیں کٹائی کے دن میرا حق ادا کرو۔ پیدا بھی میں نے کیا ہے اور دینا بھی کس کے نام پہ ہے؟ آتوا حقہ، اللہ کا حق ادا کرو۔ فصلوں میں جو ادا کیا جاتا ہے جس کو عشر بولتے ہیں، 10واں حصہ، اور اگر اپنے پیسوں سے آپ نے پانی لگایا ہے، ٹیوب ویل وغیرہ، یا اپنی خرچ کیا ہے آپ نے، تو پھر آپ فصل جتنی بھی ہوگی اس کا 20واں حصہ، اس کا 20واں۔ اگر پانی فری میں ہے، بارانی ہے، تو پھر 10 بوریوں میں سے 1 بوری آپ اللہ کے راستے میں دیں، 1 بوری جو ہے۔ اور اگر پانی جو ہے وہ آپ نے پیسوں سے لگایا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا خرچہ زیادہ آ گیا ہے، تو پھر 20 بوریوں میں سے 1 بوری اللہ کے نام پہ ادا کرنی ہے۔ کٹائی کے دن نہیں، اللہ کہتے ہیں ادا کرو، لیٹ نہ کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، عام معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے فضول خرچی نہ کرو، لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں شرک نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، کیونکہ شرک کرنا بھی اور شرک میں اڑانا بھی یہ بھی فضول خرچی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جی فصلوں کا ذکر، کیونکہ انہوں نے فصلوں میں بھی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور دوسری انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں چوپایوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ چوپایوں کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے بھی 2 قسم کے چوپائے ہیں۔ جیسے فصلیں 2 قسم کی ہیں نا جی، کچھ بلند چھتریوں پہ چڑھنے والی، کچھ پھیلنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوپایوں میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لمبے قد والے ہوتے ہیں، وزن اٹھانے والے، حمولہ، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حمولہ، اور چوپایوں میں سے کچھ ہیں حمولہ، وزن اٹھانے والے، وفرشا، اور کچھ ہیں جو بالکل زمین کے قریب چلتے ہیں، بکریاں، یہ بھیڑیں وغیرہ، جن پہ وزن نہیں لاتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا جی؟ کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، اپنی پابندیاں ختم کرو، کلو مما رزقکم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے کھاؤ، انہیں استعمال کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ یہاں پتہ چل گیا شیطان کے قدم کیا ہیں؟ اپنے اوپر پابندیاں لگانی، حرام چیزوں کو حرام کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ